ایک بہن نے مجھے میسج کیا کہ رمضان میں دن کے وقت اس کے خاوند نے مباشرت کی تھی، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ ایک بہت نارمل سوال ہے۔ بہت زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان کو نہیں پتہ کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں بہت اسٹریٹ فارورڈ اس ٹاپک پر بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے رمضان میں اگر کوئی غلطی سے دن میں مباشرت کر لے تو اس کا جو ہے کیا کفارہ ہے، سزا، کفارہ مینس کی سزا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رمضان کے دوران دن میں یعنی سحری سے افطاری تک میاں بیوی کے لیے مباشرت حرام ہے، اور روزہ جو ہے وہ توڑنے والا، یہ روزہ توڑنے والا عمل ہے۔ اگر کوئی بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں مباشرت کر لے تو اس کے لیے سخت کفارہ لازم آتا ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی نے رمضان میں دن کے وقت مباشرت کر لی تو اسے 3 چیزیں کرنی ہوگی۔ نمبر 1، روزہ فوراً توڑنے کے بعد اس کی قضا رکھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی بعد میں 1 دن کا روزہ رکھنا ہوگا، اور پتہ نہیں پھر اسی طرح کا اس کا ثواب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو اسپیشلی روزہ رکھنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ آتا ہے جو کفارہ ادا کرنا ہوگا نا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون کون سی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پر کیا آتا ہے؟ نمبر 3 پر یہ آتا ہے کہ سچی توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ہسبینڈ ہے، حلال ریلیشن ہے، لیکن دیکھیے آپ روزے کی تقدس کو بھی دیکھو نا، روزے کی تقدس کو پامال نہ کرو۔ ٹھیک ہے، جو چیز منع ہے وہ منع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ ایک صحابی جو تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مسلسل 60 دن کے روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو یہ ہے کفارہ۔ دیکھیں، اب اس میں سوال یہ بھی ہے کہ اگر بھول کر ایسا ہو جائے، مطلب اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، یا آپ بھول گئے ہو کہ آپ روزے کی حالت میں ہو، تو اگر واقعی بھول کر مباشرت ہو گئی، یعنی یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ ہے، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بس جیسے ہی یاد آئے تو فوراً رک جانا ضروری ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو جو میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، وہ کفارہ جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ تو بہترین عمل کیا ہے؟ دیکھیں، دین کے وقت ایسی باتوں اور افعال سے بچیں جو اس عمل کی طرف مائل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، رمضان کی مقدس گھڑیوں میں عبادات، تلاوت اور دعا میں مصروف رہیں۔ اگر رات میں قربت کا ارادہ ہو تو سحری سے پہلے غسل کر لینا لازمی ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو سچی دل سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ دیکھیں، محبت جو ہے نا، محبت کا حقیقی حسن جو ہے وہ صرف مباشرت میں نہیں ہے، وہ تو بلکہ ایک دوسرے کو احساس دینے میں، نرمی، دعا اور اچھے الفاظ میں چھپا ہوتا ہے۔ رمضان کا مزہ تب آتا ہے جب شوہر اور بیوی مل کر ایک دوسرے کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، ایک دوسرے کو محبت بھرے الفاظ سے نوازے۔ یہ سب کچھ مل کر میاں بیوی کے تعلق صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کی خوبصورتی میں بدل دیتا ہے۔ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ محبت، قربت اور رحمت کا حسین امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسی خوبصورت راتیں ہیں جب شوہر اور بیوی محبت سے سحری کے لیے ایک ساتھ جاگے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور پھر
ایک ساتھ اللہ کے حضور جھک کر دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان محبت میں مزید اضافہ ہو تو آپ افطاری کے وقت ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، کیونکہ اس میں برکت اور محبت ہے۔ سحری کے وقت ایک دوسرے کے لیے نرمی اور محبت کا اظہار کرے۔ رات کو ایک دوسرے کے قریب آئے، کیونکہ اللہ نے اس میں رحمت رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو نیکی، عبادت اور دعا میں مدد دینی چاہیے۔ محبت بڑے پیغامات بھیجے ایک دوسرے کو، جو روح کو سکون دے اور عبادت کا جذبہ بڑھائے۔ ایک دوسرے کے لیے خوبصورت دعائیں کرے، ایک دوسرے کے لیے خوبصورت دعائیں کرے، کیونکہ میاں بیوی کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہے۔ اور رات کے وقت، جو افطار کے بعد والا جو ٹائم ہے، اس وقت میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت، قربت اور جسمانی تعلق میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جائز ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد ہلکی اور میٹھی گفتگو کرے تاکہ محبت اور زیادہ گہری ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے حلال رشتہ دیا ہے، جس میں نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی تسکین بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی ہے نا، میاں بیوی، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا ہے۔ لباس کی طرح ایک دوسرے کو چھپانا، سنوارنا، تحفظ دینا اور قربت کا احساس دلانا، یہی ازدواجی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ رمضان میں اس خوبصورتی کو مزید پاکیزہ بنانا، کیونکہ اس میں محبت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور جذباتی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ تو جناب، رمضان جو ہے یہ صرف روزوں اور عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبتوں کے نکیرنے، دلوں کے قریب آنے اور روحانی تعلقات کو مضبوط کرنے کا بھی بہترین وقت ہے۔ اس مبارک مہینے میں جہاں ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں میاں بیوی کے رشتے میں بھی محبت، سکون اور قربت کی ایک نئی بہار آتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو افطاری کے بعد سحری سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے، اس میں مباشرت جائز ہے، اس میں آپ کر سکتے ہو۔ اگر کوئی مباشرت کے بعد غسل کیے بغیر سو جائے اور فجر ہو جائے تب بھی روزہ صحیح ہوگا، کوئی بات نہیں، بس فجر کی نماز سے پہلے غسل ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔